السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے خواتین سے متعلق چند مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ رمضان سامنے آ رہے ہیں۔ رمضان کے متعلق حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا روزہ رکھنا بالکل منع ہے، چاہے دل کی خواہش ہو، تمنا ہو، دل کر رہا ہو، تب بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی طرح حالت حمل اور شیر خارگی کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر رکھ سکتی ہوں تو بہت بہتر ہے، نہیں رکھا ہے تو بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں شوہر سے جماع کرنا سخت جرم ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں نے اپنی رضامندی سے کیا ہے تو پھر بطور قضا کے اس دن کا روزہ اور بطور کفارے کے 60 روزے رکھنا دونوں پر لازم اور ضروری ہیں، اور یہ 60 روزے مسلسل رکھنا ہے۔ اگر ناغہ کر دیا یہاں تک کہ 59 روزے رکھے اور 60ویں میں ناغہ کر دیا تو اب از سر نو پھر سے 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ اسی طرح اگر شوہر نے زبردستی کی تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اسے سختی سے روک دے، منع کر دے اور اپنی جگہ سے ہٹ جائے، دوسری جگہ چلی جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر شوہر نے قابو پا لیا، اختیار پا لیا، تو اب شوہر کے ذمے اس دن کے روزے کی قضا اور 60 روزے بطور کفارے کے لازم ہوں گے، اور عورت پر، بیوی پر صرف اس دن کی قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت صبح صادق سے پہلے حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس دن اس پر روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ غسل نہ کر سکی ہو اس وقت میں۔ اور اگر کوئی عورت صبح صادق کے بعد حیض سے پاک ہوتی ہے تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن ہاں اس کے لیے کچھ کھانا پینا منع ہے، بعد میں پھر وہ اس روزے کی قضا کر لے۔ اسی طرح سے تراویح کا مسئلہ ہے، تو تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، اور جس طرح سے 20 رکعتیں سنت ہیں اسی طرح جس طرح مردوں کے لیے 20 رکعت سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی 20 رکعت ہی سنت ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ حیض و نفاس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا لازم ہے، لیکن کچھ کھانا پینا یا گھر کے بچوں کے سامنے کھلے عام کھانا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ گھر کے جو بچے ہیں ان کے دلوں سے رمضان کی عظمت اور روزے کی حیت نکل جائے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ حالت حیض میں نماز، روزہ، تلاوت منع ہے، لیکن ذکر و اذکار، تسبیح اور دعائیں عورت کر سکتی ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ باوضو ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر کرے، دعا کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے۔ اس سے رمضان کے برکات حاصل ہوں گی اور رمضان کی برکات سے کوئی محروم نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے انوار و برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔